السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور بچپن کے واقعات کا، ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تذکرہ کریں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امین خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں دنیا کے سردار، محبوب رب العالمین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور بچپن میں پرورش کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا تعلق عرب کے معزز قبیلے بنو سعد بن بکر سے تھا، جو فصاحت، شرافت اور صحرائی زندگی کے اعتبار سے مشہور تھا۔ آپ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ تھا اور آپ کے بچوں میں عبداللہ، انیسہ اور شیمہ، جن کا اصل نام جدا تھا، شامل تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ عرب میں ایک قدیم اور مستحسن رواج تھا کہ شہر مکہ کے امراء اور شریف النسب لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحرا کی صحت بخش آب و ہوا میں دودھ پلوانے اور تربیت دلوانے کے لیے دیہی خواتین کے سپرد کرتے تھے۔ اس سے ان کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوتے تھے۔ بچے کو فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھنے کا موقع ملتا تھا، صحت مند اور صاف آب و ہوا میں نشو و نما ہوتی تھی، اور جسمانی قوت، اخلاقی تربیت اور سادگی کا اثر پڑتا تھا۔ اس رواج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے بھی اپنے نور نظر یتیم بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دایا تلاش کی، اور قدرت نے یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں لکھ دی۔ یہ واقعہ قحط سہلی کے دور کا ہے، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو سعد کی دیگر خواتین کے ساتھ مکہ معظمہ آئیں تاکہ کسی امیر خاندان کے بچے کو گود لیں اور اس کے عوض کچھ معاوضہ پائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی وجہ سے کسی نے آپ کو لینے کی خواہش ظاہر نہ کی۔ سب خواتین نے مالداروں کے بچوں کو ترجیح دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سب عورتوں نے اس یتیم کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم مال کی توقع رکھتی تھیں، لیکن جب مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں نے کہا چلو اسی یتیم کو لے لیتی ہوں، شاید اللہ ہمیں اس میں برکت دے دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فیصلہ، جو بظاہر ایک محرومی یا ناکامی محسوس ہوتا تھا، دراصل عظیم کامیابیوں کی کنجی ثابت ہوا۔ دوسری عورتیں خوش تھیں کہ انہیں مالدار خاندانوں کے بچے مل گئے، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ حلیمہ سعدیہ جس بچے کو لے جا رہی ہیں وہی بچہ تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم ہستی نبی آخر الزمان بننے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی لاغر اور فاقہ زدہ تھیں، اور گھر کے حالات نہایت تنگی کا شکار تھے۔ شدید قحط کا زمانہ تھا، دودھ کا نام و نشان نہیں تھا، جانور کمزور اور نحیف ہو چکے تھے، حتیٰ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا اپنا بچہ بھی بھوک سے بلک رہا تھا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے بنو ہاشم کے اس در یتیم کو اپنی گود میں لیا، رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ ان کی خشک چھاتیوں میں دودھ آ گیا، یہاں تک کہ ان کے نوزائیدہ بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور آرام سے سو گئے۔ مکہ سے واپسی پر حضرت حلیمہ سعدیہ کی کمزور سواری میں غیر معمولی طاقت آ گئی، اتنا تیز چلی کہ قافلے سے آگے نکل گئی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہوئیں کہ کیا یہ وہی سواری ہے جو مکہ آتے وقت پیچھے رہ جاتی تھی؟ یہ منظر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضرت حارث کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ سفر میں ایک دبلی پتلی بکری اور ایک کمزور اونٹنی بھی تھی، جو کئی دنوں سے دودھ نہ دینے کی وجہ سے بیکار سی ہو چکی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس گئے، ان دونوں جانوروں نے غیر معمولی طور پر خوب دودھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے سیر ہو کر دودھ کیا اور کئی دنوں کی بھوک مٹائی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت حارث بے ساختہ بول اٹھے، اے حلیمہ، تم واقعی بہت بابرکت بچہ لے آئی ہو۔ یہ برکتوں کا پہلا جلوہ تھا جو انہیں راستے ہی میں نظر آ گیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گاؤں واپس پہنچیں تو مزید عجائبات ظاہر ہوئے۔
ان کی بکریاں سب سے پہلے چراگاہ سے واپس آتیں اور سب سے زیادہ دودھ دیتیں۔ دیگر خواتین حسد سے کہتیں کہ اپنی بکریوں کو جہاں چراتی ہو ہمیں بھی وہیں چرانے دو۔ ان کی کھیتی باڑی میں بھی بہتری آ گئی، غلہ اور اناج کی فراوانی ہو گئی۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے افراد خانہ کو اس در یتیم کی قدر و قیمت کا مکمل ادراک اور احساس ہونے لگا، اور وہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت فیوز و برکات کا اپنی کھلی آنکھوں سے مسلسل مشاہدہ بھی کرتے رہے اور خوب مستفید و مستفیض بھی ہوتے رہے۔ روایات کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ اس وقت تقریباً 5 برس کی تھیں۔ آپ اپنی ماں کی مدد کرتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتیں، سیر کراتیں اور محبت سے گلے لگاتیں۔ شیمہ نے اپنی آنکھوں سے یہ تبدیلی دیکھی کہ ان کا غریب گھرانہ خوشحالی اور راحت میں بدل گیا، اور یہ سب اس بچے کی برکت سے تھا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت شیمہ نے دیکھا کہ ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتا تھا، جو آپ کی نقل و حرکت کے مطابق چلتا تھا۔ حضرت شیمہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار بھی گاتی تھیں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے: اے ہمارے رب، محمد کو ہمارے لیے باقی رکھ تاکہ ہم انہیں جوان دیکھیں اور ان کے دشمنوں کو مغلوب پائیں۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل اس مبارک بچے کو واپس کرنے کے تصور سے ہی بوجھل ہو جاتا تھا۔ ان کی آغوش میں پلنے والا یہ نورانی بچہ اب ان کا دل و جان بن چکا تھا، مگر چونکہ مدت رضاعت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے وہ دل پر جبر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں۔ جب حضرت بی بی آمنہ نے اپنے لخت جگر کو دیکھا تو فرط مسرت سے ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بچپن کی شادابی، چہرے کی روشنی، جسمانی صحت اور دلکشی دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آہستگی سے بات چھیڑی اور عرض کیا: آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ دیہات کی صاف و شفاف فضا نے بچے کی صحت کو کس قدر نکھار دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ بچہ دوبارہ شہر کی آلودہ فضا میں آ گیا تو کہیں اس کی صحت متاثر نہ ہو جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کچھ عرصے کے لیے اسے پھر سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ، جنہوں نے پہلے ہی بنو سعد کی فضا کو اپنے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفید پایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے خلوص، محبت اور پیار بھرے جذبے کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں اور اجازت دے دی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ عرصے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ واپس بنو سعد تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بنو سعد کی بادیہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم اور روحانی واقعہ پیش آیا، جسے شق صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی تطہیر و تیاری کا ایک حصہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل سے ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، سونے کے تشت میں رکھ کر جوڑ دیا، پھر اسے واپس سینے میں رکھ دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو دوسرے بچے گھبرا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: محمد کو ایک شخص نے پکڑا، زمین پر لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا اور کچھ نکال کر واپس رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت حارث دوڑے دوڑے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد تھا اور آپ سہما سہما سا محسوس ہو رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ چلی آئیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت بی بی آمنہ کے لخت جگر کو ان کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں تو نبی کریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا بہت اکرام کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میری ماں ہیں اور اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو 40 بکریاں اور کچھ اونٹ تحفے میں دیے۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ حوازن نے مکہ پر حملے کا منصوبہ بنایا، مگر وہ شکست کھا گئے اور غزوہ حنین میں بہت نقصان اٹھایا۔ مسلمانوں کے پاس 6000 قیدی، 24000 اونٹ اور 40000 بکریاں آ گئیں۔ اسی موقع پر ایک بوڑھی خاتون جن کی عمر تقریباً 60 برس تھی،
قیدیوں میں سے سامنے آئیں اور دعویٰ کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں۔ ان کو عزت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوں، ابو قبشہ اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کا استقبال کیا، اپنی چادر بچھا دی اور انہیں پاس بٹھایا۔ حضرت شیمہ نے اسلام قبول کیا اور قبیلے میں واپس جانے پر رضامند ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لونڈی، کچھ اونٹ اور بکریاں تحفے میں دیں۔ چند دن بعد قبیلہ بنو سعد اور قبیلہ حوازن کے 14 افراد پر مشتمل ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جن میں زہیر بن سراد اور ابو برقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا بھی تھے۔ انہوں نے جذباتی اپیل کی کہ ان خیموں میں آپ کی رضائی مائیں اور بہنیں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا اور گود میں پالا۔ ہم نے آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک ایک سخی اور باوقار انسان پایا۔ اب جب کہ آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے تو ہمارے ساتھ بھی مہربانی فرمائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 6000 قیدی رہا کر دیے اور ہر قیدی کو ایک چادر تحفے میں دی گئی۔ روایات کے مطابق غزوہ حنین کے موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر آج بھی وادی بنی سعد طائف کے قریب موجود ہے۔ مسلمان خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ اور شیمہ کے نام بے حد مقبول ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غریب، سادہ مگر اخلاص سے بھری ہوئی خاتون تھیں، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی الہی سعادت ملی۔ آپ کی زندگی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ نبی سے تعلق، محبت اور خدمت انسان کو فقر سے رفعت اور سادگی سے عظمت کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ کی ذات ہم سب کے لیے محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت دین کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 8 ہجری یا بعض کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تحقیق اور تخریج شہود احمد۔ حوالہ جات اور مصادر کے لیے یوٹیوب ویڈیو ڈسکرپشن ملاحظہ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔